السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے انسان، تیری منزل کیا ہے؟ تو کیا کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں رہ کر؟ تو کون سی کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اگر تو غور و فکر کرے اور اللہ کی تابعداری کرے تو آپ کے لیے منزل بالکل آسان ہے۔ وہ اس لیے کہ جس مقصد کے لیے تو اس دنیا میں اتارا گیا، جس مقصد کے لیے تجھے اس دنیا میں بھیجا گیا، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اگر تو محنت کرے تو تیرے لیے سب سے آسان رستہ آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے دنیا میں آنے کا مقصد یوں بیان کیا ہے سورۃ ملک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ فرمایا بے شک وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، وہ اس لیے تاکہ تجھے جانچا جائے کہ تم میں اچھے اعمال کرنے والے کون سے لوگ ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وہی ہے جو غالب ہے، عزت والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے کہ تم میں سے نیک اعمال کرنے والا کون سا ہے۔ اب اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کون نیک ہے کون برا ہے، نہ ایسے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو برا کہہ کر جہنم میں ڈال دے تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو جنت میں جانا تھا، اگر تم مجھے چھوڑ دیتا تو میں نیک اعمال کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی وجہ سے ہی کسی کو جنت میں ڈال دے تو وہ خوش ہو جائے گا، لیکن وہ کہے گا نہ میں نے کوئی برے اعمال کیے، نہ میں نے کوئی نیکیاں کی، بس ٹھیک ہے مجھے جنت مل گئی۔ پھر یہ انصاف نہیں ہے۔ اللہ نے انسانوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور با اختیار بنا دیا۔ اب تیرے پاس اختیار ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر دو قوتیں رکھ دی ہیں، ایک جسمانی ایک روحانی، ایک تقوی کی قوت اور ایک مادہ پرستی کی قوت، ایک تیرے اندر برائی کی قوت، برا کام کرنے کی طاقت، جذبہ، اور ایک نیکی کی طرف جانے والا جذبہ۔ لیکن جب انسان برائی کی طرف جاتا ہے تو نیکی والا جذبہ انسان کو کہتا ہے نہ جا، نقصان ہوگا، تو پریشان ہو جائے گا، خسارے میں چلا جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں جب انسان کوئی ناجائز کام کرتا ہے تو اندر کا مفتی دستک ضرور دیتا ہے کہ اے بندے یہ کام برا ہے، کام نہ کرنا، اگر کیا تو اس کا انجام بھی برا ہی ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے تو تجھے دو رستے دکھا دیے ہیں، ایک نیکی کا رستہ، ایک برائی کا رستہ، چاہے تو تو ہمارا شکر گزار بندہ بن اور چاہے تو تو کفر کر۔ کیا مطلب؟ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ کا بندہ بنے تو پھر نیکی کے رستے پہ چل، اور اگر تو چاہتا ہے کہ شیطان کی پیروی کرنی پھر تو برائی کے رستے پہ چل۔ جو برائی کے رستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، اور جو نیکی کے رستے پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اسے جزا دے گا، یعنی بہترین اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازے گا۔ یہ ہیں دو رستے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان دونوں رستوں سے ہی آگاہ کر دیا ہے، اپنے بندے بھیج کر، کتابیں بھیج کر، پیغمبروں کو بھیج کر۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی یہاں ایک ماحول بنا دیا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ انسان تک اپنا پیغام پہنچاتا رہتا ہے۔ اس لیے انسان کی منزل کیا ہے؟ منزل ہے نیک اعمال کرنا، اللہ اور اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے جیسے کوئی دریا ہے نا، دریا جب پہاڑوں سے نکلا، پانی جب نیچے آیا، پانی جب تیز ہوا تو کسی نے اس دریا سے پوچھا، یہ ایک فرضی حکایت ہے، کسی نے دریا سے پوچھا کہ تو کدھر جا رہا ہے، تیری منزل کیا ہے؟ اس نے کہا میری منزل ہے سمندر، میں نے سمندر میں گرنا ہے۔ تو پھر پوچھنے والے نے کہا اچھا رستے میں تو بڑے بڑے پہاڑ آئیں گے، بڑے بڑے پتھر آئیں گے، رستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی۔ تو وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، اگر کوئی بڑی رکاوٹ ہوئی تو میں اس کی دوسری طرف سے نکل جاؤں گا، یعنی پنجابی میں کہتے ہیں بڑھا کے نکلنا۔ تو پھر ہم دوسری طرف سے نکل جائیں گے، اس کے دائیں بائیں سے نکل جائیں گے تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے، ہم نے تو اپنی منزل پہ جانا ہے۔ سیم اسی طرح اللہ کے پیغمبر جتنے بھی آئے ہیں، اگر ان کے آگے بڑی بڑی رکاوٹیں آئی ہیں
تو انہوں نے ان رکاوٹوں کو نہیں دیکھا، ان کا مقصد تھا خود اللہ کی بندگی کرنا اور لوگوں کو اللہ کی بندگی پہ لانا۔ انہوں نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے محنتیں کی، مشقتیں کی، وہ اپنے رستے پہ چلتے رہے، کانٹے بھی آئے، لوگوں نے پتھر بھی مارے، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کے گھروں سے ہنڈیاں بھی اٹھا لیں، لوگوں نے ان کے گھروں سے وہ پکے پکائے کھانے بھی اٹھا لیے، لیکن انہوں نے کچھ نہ کیا، کچھ نہ کہا، وہ بس اپنی منزل کی طرف چلتے رہے۔ جب بھوک لگتی تو اپنے رب کو یاد کرتے، جب اللہ کچھ دے دیتا تب بھی اس کا شکر ادا کرتے۔ آپ کی منزل یہ ہے کہ آپ نے نیک کام کرنے ہیں، نیک اعمال کرنے ہیں، نیک اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، جب غربت آئے تب بھی برداشت کر، صبر کر، شکر کر، جب اللہ تعالیٰ کچھ دے دے تب بھی اس کے رستے میں خیرات کر، پھر تکبر نہ کر، پھر تیرے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تیرے سامنے سے کوئی آدمی گزرتا ہے جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس اچھی گاڑیاں ہیں، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جس نے اچھا لباس پہن رکھا ہے، تو حسد نہ کر، تو حسد نہ کر، دعا دے، اللہ رزق حلال سب کے لیے دے۔ لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کتنا خوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی کو نصیحت کر رہے تھے، آپ نے فرمایا ہے بندے، اللہ سے تھوڑے مال پر صبر مانگ کہ اللہ مجھے مال تھوڑا ہی دے لیکن اللہ مجھے اس پر صبر کی توفیق دے دے۔ یعنی جو تھوڑا مال ہو پھر اس پر صبر کیا جائے، اس کا جو اجر ہوگا نا وہ کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا، یہ بہترین اجر ہوتا ہے۔ آپ کی منزل ہے نیک کام کرنا، رستے میں بڑی رکاوٹیں آئیں گی، بڑے بڑے رستے میں برج بن جائیں گے، جو آپ کے رستے میں رکاوٹیں ہوں گی، پل پل آپ کو تکلیفیں ملیں گی۔ آپ جب کسی شخص کو راہ راست پہ لگانا چاہیں گے، خیرات کرنا چاہیں گے، لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرنا چاہیں گے، آپ این جی اوز میں کام کرنا چاہیں گے، آپ کسی آفس میں کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی ہمسائے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر رکاوٹیں تو آئیں گی۔ وہ اس لیے کہ آپ رستے سے ہٹ جائیں، آپ دور چلے جائیں۔ اگر آپ سیاسی کوئی نمائندے ہیں، آپ کے لیے اگر آپ نیکی کا کام کرنے کے لیے نکلیں گے، مخلص ہو کے نکلیں گے، بڑی بڑی رستے میں رکاوٹیں آئیں گی۔ اے بندے، تیرا کام ہے نیک کام کرتا رہے اور ڈٹا رہے تاکہ تو اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ منزل کیا ہے؟ کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا، اچھے اعمال لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا، یہ انسان کی کامیابی ہے۔ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔